بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانی تاریخ میں کچھ عورتیں اس قدر گناہگار اور بدعمال ثابت ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اپنی نازل کردہ کتابوں میں بیان فرما کر انہیں آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ دنیاوی لذتوں کی حامل عورتیں نہ صرف بے شمار انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے قتل میں بھی پیش رہیں۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں درج ذیل ان بد نصیب اور بدبخت عورتوں کے احوال۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج بدبودار اور نمکین پانی کی ایک جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ آج سے ہزاروں برس پہلے یہ انتہائی زرخیز اور معدنیات سے بھرپور خطہ تھا جہاں ستون اور حمیرہ نامی شہر آباد۔ یہی وہ قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ انتہائی شدید اور غلیظ تھا، ایسا گناہ جس سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیا تھا۔ ان کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے غیر فطری طور پر بدفعلی میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام وائلہ تھا، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور اندرونی طور پر اسی قوم یعنی ستون کی ہم خیال تھی۔ اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت نہیں پا سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو نہیں سنا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے انتہائی خوبصورت اور نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ خبر جا کر اپنی قوم کو دی اور قوم صدون نے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ تب اللہ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم صدون پر عذاب نازل کی جانے کی خبر دی اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی زوجہ جو مڑ مڑ کر اپنی قوم کو دیکھتی اور اس کی حالت پر بین کرتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار بنی۔ صدون کے پہاڑیوں میں آج بھی وائلہ کی باقیات محفوظ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سالوں سے بے وفائی اور دغا بازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سارے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکم بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک انتہائی طاقتور شخص سمسن کو پیدا کیا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ تنہا ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بلبوتے پر قوم عمالقہ فتح کے خواب دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ قوت سے سمسن پر قابو نہیں پا سکی۔ تب انہوں نے جا کر اپنی قوم کی ایک حسینہ دلائلہ کو سمسن کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سمسن اس کے ناز و انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ راز فاش کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بالوں کو کاٹ دیا۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کر دیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اسے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور اسے سب کے سامنے زد و خوب کیا جا رہا تھا، تب سمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ مانگی، جس کے نتیجے میں سمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن دو ستونوں سے اسے باندھا گیا تھا، سمسن نے اسے اپنے دونوں بازو سے ان دونوں کو توڑ ڈالا۔ سارا کا سارا محل زمین بوجھ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سمسن اور دلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنے نیک اور صالح افراد کے بت تراشے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اس قدر سرکش اور نافرمان تھی کہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کا گلا گھونٹتی اور آپ کو نڈھال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتی۔ آپ کو مجالس میں مارا پیٹا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ یا واغلہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ ہی کافروں کے ساتھ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی آدمی کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مقبری کرتی اور یہ لوگ ایمان لانے والے شخص پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے۔ واغلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر اور گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کا یہ بیٹا بھی کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی کافر قوم کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ جیزبل لبنان کے ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اہیب کے ساتھ ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف اہیب کو بت پرستی کی جانب مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کی بجائے دیگر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ سختی اور عداوت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمید علیہ السلام نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمید علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو، جس پر تجھے بے انتہا ناز ہے، جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ کے بھی قتل کے درپے ہو گئی۔ پھر جب ایک مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشیانہ قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جزابیل کو زخمی حالت میں پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سارے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ اتالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ جزابیل کی بیٹی تھی، جس کا نام تھا اتالیہ۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین لیکن کافر و مغرور تھی۔ اتالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یہورام بھی ایک خدا کی عبادت کی بجائے جگہ جگہ بال دیوتا کے مندر تعمیر کروانے لگا تھا، اور جلد ہی یہاں بھی ان وحشی قبائل نے حملہ کیا جو اس کی ماں اور جزابیل کی موت کے ذمہ دار تھے۔ بادشاہ یہورام ان سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزیر ہوا، یہیں انتہائی دردناک موت کا شکار بنا، جبکہ یہ وحشی قبائل ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی اغذیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انتہائی وحشیانہ اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائلوں نے اتالیہ اور اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد اتالیہ نے بال کی عبادت سے توبہ کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر گامزن ہو گئی، لیکن اس تبدیلی کو ابھی ایک ہی سال نہ گزرا تھا کہ عالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی اغازیہ کے قتل کے بعد ملکہ اتالیہ کو بھی سلطنت یہودا کی حکمران تسلیم کر لیا گیا، تو اس نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر تشدد و ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی صورت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا، اور اتالیہ نے اپنے محل کے باہر ایک مجموعے کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ اتالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج ہوا ہے۔ ہیروڈیاس کو اگر تاریخی انسان کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ہیروڈیاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈ کے
دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی اور اسی سے ہیروڈیاس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے بیاہ رچا لیا۔ ان دنوں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس کے رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کے حق پر مبنی باتیں بالکل پسند نہ آتی تھیں، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروا دے۔ اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو یہ آپ پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کو بھی صاف انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض اور عداوت میں جلنے لگیں۔ ایک رات بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی اور بے ہودگی پر مبنی رقص کیا، جس میں اس نے اپنے تن پر موجود 7 لباس ایک ایک کر کے اتار دیے۔ یہ رقص انتہائی دل فریب تھا کہ بادشاہ دم بخت ہو کر کئی گھنٹے اسے دیکھتا رہا اور آخر میں خوش ہو کر سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تب اس بدکار عورت نے اپنی ماں کی ایما پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ جو بڑے دربار میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اسے انکار نہ کر سکا اور یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹیپاس اور سلومی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرت انگیز انجام کا نشانہ بنے۔ جمیل ابی لہب کی بیوی تھی۔ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اسے عروہ یعنی کانے کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شدید عداوت تھی کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ روایت کے مطابق جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور یہ بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکے میں آگ کو ڈھونڈنے لگی۔ حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس دوران یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا اشعار بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی موجود تھے اور جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی اور پیر پٹکتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ جمیل کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہر اقدام میں آگے آگے رہتی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔